ناظرین، آج الحمدللہ شمائل ترمذی شریف شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مکمل آپ تک یہ کتاب اور اس میں جو حدیث مبارکہ ہیں، آپ کے جو زندگی کے حصے ہیں، وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ لمبے نہیں تھے اور چھوٹے قد کے بھی نہیں تھے۔ آپ زیادہ سفید بھی نہیں تھے اور بالکل گندمی بھی نہیں تھے۔ آپ زیادہ گھنگریالے بالوں کے مالک بھی نہیں تھے اور زیادہ سیدھے بالوں والے بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 برس کی عمر میں مبعوث کیا۔ آپ نے 10 برس مکہ میں قیام کیا اور 10 برس مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 سال کی عمر میں وفات دی اور اس وقت آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث سے مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ آپ زیادہ لمبے بھی نہیں تھے اور نہ چھوٹے تھے۔ آپ خوبصورت جسم کے مالک تھے۔ آپ کے بال زیادہ گھنگریالے نہیں تھے اور زیادہ سیدھے بھی نہیں تھے۔ آپ سفید رنگت کے تھے۔ جب چلتے تھے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے۔ اس کی شرح میں جناب علامہ صاحب فرماتے ہیں، زیر مطالعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 10 سال تک ٹھہرے، حالانکہ آپ 13 سال تک قیام پذیر رہے، اور اسی طرح آپ کی کل مدت عمر 60 سال ظاہر کی گئی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل مدت عمر 63 سال تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب: اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی زندگی 10 سال بیان کی گئی ہے۔ اس کے دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اہل عرب عموماً عشروں کو شمار کرتے ہیں اور اکائیوں کسروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں قیام سے مراد اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ اعلان رسالت کے بعد کا زمانہ ہے، چونکہ اعلان نبوت کے 3 سال بعد آپ نے اعلان رسالت فرمایا تھا، تو اس طرح قیام مکہ کی مدت 10 سال ہوئی۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل مدت کا عمر کا تعلق ہے، اس بارے میں 3 روایات ہیں۔ 60 سال جب عشروں کو شمار کیا جائے اور کسروں کو ترک کر دیا جائے، 63 سال جب عشروں کے ساتھ کسروں کو شمار کیا جائے لیکن سال ولادت تو سال وصال دونوں کو شمار نہ کیا جائے، 65 سال جب عشروں کے ساتھ کسروں اور سال ولادت و سال وصال میں کو بھی شمار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں سفید بالوں کی کل تعداد کے بارے میں 4 روایات ہیں: 14 بال، 17 بال، 18 بال، 20 بال۔ قد مبارک، رنگ مبارک اور رفتار مبارک۔ ان روایات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قد مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ قصیر تھا اور نہ طویل تھا، بلکہ درمیانہ اور مائل طوالت تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع عام میں یا کثیر لوگوں میں تشریف فرما ہوتے، آپ سب سے طویل معلوم ہوتے تھے۔ یہ طوالت دراز قد ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بطور معجزہ آپ طویل معلوم ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمالات معنوی میں آپ کو ممتاز کیا تھا، اسی طرح کمالات ظاہری میں بھی ممتاز کیا تھا، تاکہ کوئی شخص آپ سے بلند دکھائی نہ دے۔ نمبر 2، رنگ مبارک۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا رنگ مبارک نہ تو چونے کی طرح سفید نہ بالکل گندمی تھا، بلکہ ایسا سفید تھا جو سرخی مائل تھا۔ آپ کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو کپڑوں میں چھپا رہتا وہ سفید اور نمایاں ہوتا تھا، وہ گندمی ہوتا تھا۔ نمبر 3، رفتار مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار بیان کرنے کے لیے لفظ یکطفا استعمال ہوا ہے، جس کے مفہوم میں 3 اقوال ہیں: تیزی سے چلنا، آگے کی طرف جھک کر چلنا، قوت سے قدم اٹھا کر چلنا۔ یہ تینوں مفاہیم درست ہیں کیونکہ یہ لفظ تینوں معانی کا متحمل ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار میں 3 اوصاف پائے جاتے تھے۔ سر اٹھا کر چلنے سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے آپ سر جھکا کر چلتے تھے، جو عجز کی علامت ہے۔ آپ عورتوں کی طرح پاؤں گھسیٹ کر نہیں بلکہ مردوں کی طرح اٹھا کر چلتے تھے، اور کمزوروں کی طرح سستی سے نہیں بلکہ قوت سے قدم اٹھا کر چلتے تھے۔